ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری۔ امریکی مندوب نے کہا لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ ایرانی حکومت نے مظاہرین کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشنز زیر غور رکھیں۔ امریکہ ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ روسی مندوب نے کہا روس ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہر کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ کے طاقت کے استعمال اور دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے ایران کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں، مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ہم ایران اور خطے کی صورتحال کا قریبی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے، بین المداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ روس، چین، سعودی عرب اور ترکیہ ایران پر حملے کے مخالف۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا عالمی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ خطرناک ہو رہی ہے۔ طاقت کے استعمال سے کشیدگی بڑھے گی۔ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت، احترام اور تعاون ضروری ہے۔ ایران اور سعودی وزیر خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو۔ فیصل بن فرحان اور عباس عراقچی نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے پر زور دیا۔ چینی وزیر خارجہ کی بھی عباس عراقچی سے رابطہ، کہا چین امید کرتا ہے فریقین تحمل سے کام لے کر بات چیت کا راستہ اپنائیں گے۔ چین اس کوشش میں تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا امید ہے ایران اور امریکہ بات چیت کے ذریعے تنازع حل کر لیں گے، فوجی کارروائی قابل قبول نہیں۔ We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There were supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. We've been told on good authority, and I hope it's true. ایران پر امریکی حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ ٹرمپ نے ایران کو بتا دیا کہ حملہ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ الجزیرہ کے مطابق پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا امریکی صدر نے تہران سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی درخواست بھی کی ہے۔ ٹرمپ جنگ نہیں چاہتا، انہوں نے ایران سے خطے میں امریکی مفادات پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافی نے سوال کیا کہ کیا اب ایران کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ ٹرمپ نے جواب دیا پہلے ایران کا عمل دیکھیں گے اور جانچیں گے۔ پتہ چلا ہے ایران میں پھانسیاں روک دی گئی ہیں۔ معلومات کے مطابق ایران میں قتل عام بند ہو چکا۔ آج کئی پھانسیوں کا پروگرام تھا جو اب نہیں ہوں گی۔ مجھے نہیں پتا ایران پہلوی اقتدار قبول کرے یا نہیں۔ رائٹرز سے انٹرویو میں امریکی صدر کا کہنا تھا ایران کی مذہبی حکومت احتجاج کے باعث گر سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کوئی بھی نظام ناکام ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے 1 درجن سے زائد ایرانی شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی۔ Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Between war and diplomacy, diplomacy is a better way. There is no any hanging there or tomorrow or whatever. But I'm confident about that. There is no plan for hanging at all. ایران امریکہ سے مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے تیار ہے۔ یقین دلاتے ہیں مظاہرین کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران میں امن قائم ہے، صورتحال قابو میں ہے۔ امریکہ کو خبردار کیا جون جیسی غلطی دوبارہ نہ دہرائے ورنہ نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے نکلا تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط بھی لکھ دیا، کہا اسرائیلی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مظاہرین کو ہائی جیک کیا، داعش جیسی کارروائیاں کی۔ مظاہرین کے درمیان موساد ایجنٹس کی موجودگی کا اعتراف کیا گیا۔ اعترافی بیان ایران میں بیرونی مداخلت کو ثابت کرتا ہے۔ ایرانی وزیر دفاع نے کہا شرپسندوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے رقم وصول کی۔ ایک شخص کو $6,000 تک ادا کیے گئے جس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایران نے اپنی فضائی حدود 5 گھنٹے بند رکھنے کے بعد کھول دی۔ Pakistan is closely following the situation in Iran, important player of international community. Pakistans remain confident that the Iranian nation will overcome these challenges and emerge stronger. پاکستان ایران تنازع کا پرامن حل چاہتا ہے۔ بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا ایران میں اقتصادی بحران کے باعث صورتحال خراب ہوئی، پاکستانیوں کے لیے سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ایران میں پھنسے طلبہ کی بڑی تعداد گوادر پہنچ چکی ہے۔ ہم نے ایران میں جوہری مذاکرات پر ماضی میں اپنا کردار ادا کیا۔
ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور فضائی حدود استعمال نہ ہونے دینے کے موقف پر کاربند ہیں۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امیگرینٹس پالیسیز کے حوالے سے امریکہ سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ سے ہموار تجارتی تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی خوشحال ہے۔ تارکین وطن سے متعلق چارٹ کے اعداد و شمار کہاں سے لیے گئے کچھ نہیں پتا۔ امریکہ کے ماہر خارجہ امور برائے جنوبی ایشیا نے امریکہ کی جانب سے امیگرینٹس ویزے روکنے کے فیصلے پر سوال اٹھا دیا۔ کامیابی چاہتے ہیں تو عوامی خدمت ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پاکستان آسان خدمت مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا جدید ٹیکنالوجی آذربائیجان کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے۔ عوام کو بے پناہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ آسان خدمت مرکز آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دیگر شہروں میں بھی کھولیں گے۔ حکومتی خدمات کے ایکو سسٹم کو یکسر بدلنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان آسان خدمت مرکز کا جائزہ بھی لیا۔ وزیراعظم کو مرکز میں دستیاب سہولیات پر بریفنگ دی گئی۔ ایک چھت تلے سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ The majority, say, our national highways are run by the federal government and the communications department. But that doesn't mean that the Sindh government doesn't build roads, it's just we can't build the federal government. We manage 57,000 kilometers of road networks in Sindh. جو سڑکیں وفاق کو بنانا ہے سندھ حکومت نہیں بنا سکتی۔ بلاول بھٹو نے ایوان صدر میں سفیروں کو سندھ کی ترقی پر بریفنگ دی۔ کہا سندھ کے مواصلاتی انفراسٹرکچر کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ سندھ حکومت نے 50,000 کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں۔ صوبے میں پہلی بار الیکٹرک بسیں لے کر آئی۔ خواتین کے لیے پنک بس متعارف کریں۔ ہمارے ٹرانسپورٹ نظام سے روزانہ 2 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ سندھ حکومت ہر شعبے میں بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی۔ 21 لاکھ سیلاب متاثرین کو گھر، خواتین کو بلا سود قرض دیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 کارروائیاں، 13 خوارج ہلاک۔ بنو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 خوارج جہنم حاصل ہوئے۔ پورم میں کارروائی کے دوران 5 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تھا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خلاف مہم پوری قوت سے جاری ہے۔ وزیراعظم کا فورسز کو خراج تحسین۔ کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلال محسود شہید ہوا ہے تو مجھے خیبر میں اس کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کا ورکر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے۔ میں ان کی فیملی کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فیل آفریدی کی مختصر دورے پر کراچی آمد۔ سوراب کوٹ میں تحریک انصاف کے کارکن بلال محسود کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا کارکنوں کو یقین دلاتا ہوں خوشی اور غم میں ساتھ رہیں گے۔ حقیقی جمہوریت اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ خدا کرے ہمارا امتحان ختم ہو، ہمیں کامیابی ملے۔ بلال محسود پی ٹی آئی ریلی میں حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ پنجاب میں راجہ رانی اور شہزادوں کا نظام ہے۔ یہ ایک خاندان کی اجارہ داری ہے۔ ارد گرد خوش آمدیوں کا غلبہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تمام صوبائی حکومتیں عوام کو اختیار دینے کو تیار نہیں۔ بلدیاتی انتخابات کرانا پڑ جائیں تو حکومت جعلی الیکشن کراتی ہے۔ اسلام آباد میں انتخابات ملتوی کرنے کے لیے 5ویں مرتبہ صدارتی آرڈیننس لائے۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی قانون واپس نہ لیا تو اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ پنجاب بلدیاتی ایکٹ کے خلاف جماعت اسلامی کا ریفرنڈم۔ لاہور میں کیمپ کے دوران مختلف لوگوں نے ریفرنڈم میں حصہ لیا۔ ریفرنڈم 18 جنوری تک جاری رہے گا۔ عشرت فاطمہ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہچان۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سینئر براڈ کاسٹر عشرت فاطمہ سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا عشرت فاطمہ نے 45 سالہ کیریئر میں ملک کے لیے خدمات سر انجام دی۔ ان سے درخواست ہے بطور مینٹور پاکستان ٹیلی ویژن آئے۔
पंजाब में पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। खिलाफ वर्जी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग और डोर बनाने, बेचने या तरसील पर 7 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया, कहा सिर्फ 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत की महदूद इजाजत होगी। मुकर्रर दिनों से कबल पतंगबाजी गैर कानूनी है। कराची मुज़फ़्फ़राती इलाकों में आज भी धुंध का इम्कान, हफ्ते को स्मोक का खतरा। महकमा मौसमियात ने सिंध में बारिश की भी पेशगोई कर दी। 22 और 23 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। 20 से 23 जनवरी तक पंजाब में भी बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 23 जनवरी तक बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल।